کیا امام حسین علیہ السلام نے تلوار اٹھایا یزید کے خلاف؟ یہ آپ لوگوں کے علماء ہیں، یہ ان کی ایکسپلینیشن، ان کا تجزیہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے انقلاب کیا یزید کے خلاف. یہ غلط تجزیہ ہے، ایک باطل تجزیہ ہے. امام حسین علیہ السلام 20 سال معاویہ کے دور حکومت میں تھے. معاویہ ممبروں سے امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دیتے تھے، اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیا جاتا تھا. امام حسین علیہ السلام نے قیام نہیں کیا اور نہ کبھی لوگوں کو دعوت دی قیام کرنے کی. مذہب اہل بیت علیہ السلام میں قیام مخصوص ہے قائم کے لیے، امام حجت امام منتخب علیہ السلام کے لیے. امام جب یزید خلیفہ بنایا تو امام حسین علیہ السلام مدینہ ہی میں شہید ہو جاتے. وہ مدینے سے خائفا یترقب، سب روایات میں موجود ہے کہ وہ خوف کی حالت میں مدینے سے نکل گئے، مکہ چلے گئے، مکے میں شہید ہو جاتے. مکے میں انہوں نے کسی کو دعوت نہیں دی کہ تم آ کے میں نے یزید کے خلاف میں نے جنگ لڑنا ہے، تم میری ساتھ دے دو. وہ مکے میں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میں دنیا میں جہاں چلا جاؤں بنی امیہ مجھے قتل کر دیں گے، یزید مجھے قتل کر دے گا، میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں مجھے قتل کیا جائے گا. تو اس وقت کوفے کے لوگوں نے ان کو دعوت دی کہ آ جاؤ ہمارے پاس، آ جاؤ ہمارے پاس. دیکھیں مذہب اہل بیت علیہ السلام اس طرح نہیں ہے کہ جائر خلیفہ کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے. مذہب حقہ میں یہ ہے کہ اگر لوگوں کی ایک باری اکثریت آپ کے ساتھ دے دیں، لوگوں کی ایک بڑی تعداد آپ کی سپورٹ کریں تو امام وقت قیام کر سکتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کے خلاف اگر قیام نہیں کیا، مذہب حقہ میں اس لیے نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کے خلاف قیام کرنا حرام تھا. مذہب شیعہ میں یہ ہے کہ کیونکہ ان کے پاس انصار نہیں تھے، یاور نہیں تھے، تو کیا انہوں نے قیام نہیں کیا. اصل ایکسپلینیشن یہ ہے. تو اب جب وہ کوفے میں آئے ہیں، مکے میں تھے، تو اتنے لیٹر آ گئے کوفے والوں سے، اتنے میسیجز آ گئے کہ ان پہ حجت تمام ہو گئی. اتنے لوگ انہوں نے نصرت کا وعدہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات کہ جو تم لوگوں نے بنا دیا کہ امام وقت کے خلاف قیام نہیں کر سکتے، یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے. شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ اگر امام معصوم علیہ السلام کے پاس یاور انصار ہوں تو وہ یہ کام کر سکتا ہے. جیسے کہ قتل عثمان کے بعد لوگوں نے بیعت کی امیر المومنین علیہ السلام نے، امیر المومنین علیہ السلام نے حکومت بنائی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اتنے یاور انصار تھے. اب امام حسین علیہ السلام مکے میں لوگوں کے ایک بڑی تعداد وعدے دے رہے ہیں کہ آپ آ جائیں. تو اگر امام حسین علیہ السلام کوفے نہ چلے جاتے تو وہ مکے میں شہید ہو جاتے، مکے ہی میں شہید ہو جاتے. ان کے پاس دنیا میں کہیں جانے کا راستہ نہیں. اور اس کے علاوہ تاریخ بھی ان کو مذمت کر دیتی کہ آپ کوفہ اگر پہنچ جاتے، آپ وہاں پہ حکومت بنا لیتے. یزید کو شکست دینا آسان سی بات تھی، یزید کو شکست ہو جاتا یزید کو، اور آپ پورے عالم اسلام کے امام اور خلیفہ بن جاتے. امام حسین علیہ السلام کو بخوبی پتہ تھا کہ میں کوفہ پہنچوں گا ہی نہیں، میں راستے میں ہی شہید ہو جاؤں گا. انہوں نے خود کوفے مکے سے نکلتے وقت ان کا خطبہ موجود ہے، خط الموت علی ولد آدم مخط القلادة علی جید الفتاہ، کہ انہوں نے فرمایا کہ موت انسان کے لیے ایک زینت ہے، جس طرح ایک خوبصورت لڑکی کے لیے گردن میں ایک نیکلس اس کی خوبصورتی کا ایک سامان ہے. اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے شہادت مقرر کیا، میں کوفہ سے پہلے کربلا کے سرزمین میں، نینوا کے سرزمین میں شہید ہونے جا رہا ہوں. جو میرے ساتھ آئے شہادت چاہتا ہے میرے ساتھ آ جائے. تو امام حسین علیہ السلام شہادت کے لیے جا رہے تھے. ان کو پتا تھا کہ ان کو حکومت نہیں ملے گی اور کوفے والے ان سے وفا نہیں کریں گے. اور وہ جب وہاں پہ پہنچے ہیں، کربلا میں پہنچے ہیں، انہوں نے بہت کوشش کی ہے جنگ نہ ہو. انہوں نے طلب کیا مخالفین سے کہ مجھے جانے دو، میں جاؤں گا کسی بارڈر پہ رہوں گا، ایک عام مسلمان کی طرح، ایک عام شہری کی طرح ادھر جا کے رہوں گا. کہ سامنے والوں نے ان کی کسی بات کو نہیں مانا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ابن مرجانہ جو آپ کے متعلق فیصلہ سنا دے گا اس پہ آپ تسلیم ہو جائیں، سر تسلیم خم کر دیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ابن مرجانہ آپ کو جانے دے گا، نہیں، جو فیصلہ سنائے گا. اور امام حسین علیہ السلام کو بخوبی پتا تھا کہ مسلم ابن عقیل کو ان لوگوں نے خود کچھ دن پہلے اسی طرح وعدہ کر کے امان دے کر پھر ان کو ذلیل کر کے شہید کیا تھا ان لوگوں نے. تو یہ بھی اسی طرح مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام ذلت نہیں چاہتے تھے، انہوں نے شہادت قبول کیا. تو یہ یہاں پہ دو مختلف، یہاں پہ دیکھیں واقع کربلا کے انٹرپریٹیشن ہے، دو مختلف اس کے تحلیل اور تجزیہ ہے. ایک تجزیہ ہے جھوٹا تجزیہ جو جماعت عمریہ کے علماء پیش کرتے ہیں اور شیعہ مولویوں نے انہی سے سنا ہے، اور انقلابی جو دجالی شیعہ علماء ایران کے لائن پہ چلتے ہیں وہ انہوں نے بھی اسی کو اپنایا ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے انقلاب کیا ہے. یہ بالکل غلط ہے.
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جینا چاہتے تھے. ان کا سیرہ بالکل امیر المومنین صاحب کا سیرہ ہے. امام حسن علیہ السلام کا سیرہ ہے, امام زین العابدین علیہ السلام کا سیرہ ہے, امام محمد باقر علیہ السلام کا سیرہ ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام کا سیرہ ہے. امام امیر المؤمنین علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام, امام باقر, امام صادق علیہ السلام کو وقت کے خلفاء ذلت پہ مجبور نہیں کرتے تھے, ذلت پہ مجبور کریں. ٹھیک ہے نا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یزید تھا جو ان کو ہر قیمت میں شہید کرنا چاہتا تھا. وہ اگر یزید کی ہر بات مان لیتے, بیعت بھی کر لیتے, پھر بھی ان کو شہید کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو امام حسین علیہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے فیصلہ, جو ہم فیصلہ بھی نہیں بتا رہے ابھی, کہتے ہیں جو فیصلہ ہم کریں گے اس کو ماننا ہے آپ نے, سارے ہتھیار رکھ کے ادھر آ جاؤ. اور پھر ادھر جا کے ان کو ان کے بچوں کے سامنے شہید کرنا ذلت کے ساتھ. ان کا مقدر تھا وہی جو مسلم ابن عقیل کا تھا. وہ نہیں چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام اس طرح. ٹھیک ہے نا. ایک انٹرپریٹیشن ہے جو جماعت عمریہ کا ہے کہ ابو بکر کی خلافت صحیح ہے, عمر کی خلافت صحیح ہے, عثمان کی خلافت صحیح, معاویہ کی خلافت میں بھی کوئی ظلم نہیں ہے, ہاں یزید اس کی خلافت میں گڑبڑ ہے, تو اس لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. بالکل غلط ہے یہ بات. یزید کی خلافت ابو بکر کی خلافت میں فرق ہی نہیں ہے, فرق ہی نہیں ہے. یزید اور ابو بکر ایک ہی ہیں. یزید کی خلافت اور بلکہ وہ بدتر ہے. عمر کی خلافت میں فرق ہی نہیں ہے. کردار عمر کا, کردار یزید کا, کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہی نہیں. جتنا وہ غیر مشروع یہ بھی غیر مشروع ہے. جتنا یزید حرام بجا لایا عمر اس سے زیادہ بجا لایا. عمر اس سے کئی زیادہ بجا. فرق یہ ہے کہ عمر بیوقوف نہیں تھا, عمر چالاک تھا, سیاست آتا تھا, یزید کو نہیں آتا تھا. فرق صرف یہ تھا. اور یزید نے انتقام لینا تھا بدر کا, عمر نے کسی چیز کا انتقام نہیں لینا تھا اہل بیت علیہ السلام سے. عمر ابو بکر کی یہ سیاست تھی کہ اگر علی علیہ السلام ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے تو وہ اپنے کام میں لگے. ہماری سیاست ہے کہ جب کام ہی نہیں لے رہا ہم ان کو کیوں قتل کریں. ٹھیک ہے نا. ان کی یہ سیاست تھی. یزید کا یہ سیاست نہیں تھا. یزید کا یہ ارادہ تھا کہ میرے جو چچا قتل ہو گئے, میرے جو ماموں قتل, میرے نانا جو قتل ہو گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خاندان کو ذلیل کیا ہے بدر میں, احد میں نے اس کا بدلہ اس کے خاندان سے لینا. اس کے ذہن میں اور ارادے تھے. اور قتل ہونے کے بعد اس نے یہی تو کہا تھا نا, لیت اشیاخی ببدر قد شہیدوا, کاش میرے نانا زندہ ہوتے, میرے ماموں زندہ ہوتے, میرے چچا زندہ ہوتے جو بدر میں مرے تھے, کہ آج میں نے کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے لیا اپنے خون کا. اس کا اور ارادہ تھا. تو یہ ہے میرے بھائی. تھینک یو سر, آپ کا وقت ختم ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اوکے میرے بھائی.